السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اب ہم سے جدا ہی ہو گیا۔ رمضان المبارک کی آج 30 تاریخ ہے، کل انشاءاللہ یکم شوال ہوگی اور ہم اہل اسلام کل اپنا اسلامی تہوار، عظیم الشان تہوار عید الفطر منائیں گے۔ یہ عید الفطر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اختتام پر ہمیں دیا ہے۔ اس عید الفطر کی مناسبت سے میں آپ سب اہل اسلام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں رمضان المبارک میں یا اور بھی جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ محترم ناظرین، جب عید الفطر کا دن ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور ان کے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے اور کہتے تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو اس طریقے کے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے ملیں، موبائل کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے ہم عید کی مبارکباد دیں اور نیک اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کریں۔ محترم، ہم نے رمضان المبارک کی عبادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کی اور جتنا دلچسپی ہم نے رمضان المبارک میں دکھائی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین تو رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں بھی ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنا برگزیدہ نیک اور صالح بندہ بنا لے، اور عبادتوں میں سستی اور کاہلی سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم عید الفطر کی نماز عیدگاہ اور مساجد میں نہیں پڑھ سکتے، عیدگاہ اور مساجد بند ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا تہوار بھی گھر میں ہی قید و بند ہو کر کے منانا پڑے گا اور نماز عید بھی گھر ہی میں ادا کرنی ہوگی۔ تو آئیے اس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بیان کر دیں تاکہ ہر آدمی بآسانی اپنے گھر میں اپنی پریوار کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کر لے، کیونکہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا مختلف ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس تھوڑے سے مختلف ہونے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کہیں ہم نماز پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھاتے ہوئے بھول نہ جائیں، غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو نماز کے پڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ پریکٹیکل طور پر آدمی اپنے تئیں اس نماز کے طریقے کو دہرا لے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے غلطی کا شکار نہ ہو۔ محترم ناظرین، نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے یا نماز عید الفطر کو شروع کرنے سے پہلے صف بندی کا معاملہ آتا ہے۔ جب عیدگاہ مساجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو عیدگاہ اور مساجد میں امام صف بندی کا اعلان کرتا ہے تو ہم صف بندی کر لیتے ہیں، کیونکہ عیدگاہ یا مساجد میں جب ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے جاتے ہیں تو عورتوں کے نماز پڑھنے کا انتظام الگ ہوتا ہے، مردوں کے نماز پڑھنے کا انتظام الگ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ معاملہ کچھ اور ہے۔ گھر کے اندر پریوار کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا، اس میں مرد بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو پھر ہم نماز میں صف کیسے بنائیں، صف بندی کیسے کریں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے، اگر آپ عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں، تو اس کی یا صف بندی کا طریقہ کیا ہے، آئیے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک عورت ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر دو مرد اور ایک عورت ہے تو مرد امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ دو مرد ہیں تو مرد میں سے ایک امام بنے گا، ایک مقتدی بنے گا۔ امام مقتدی کے بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی جو آدمی ہوگا امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور عورت ان دونوں کے پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی۔ اور اگر مرد 3 ہوں اور ایک عورت ہو یا ایک سے زائد عورتیں ہوں تو ان تینوں مردوں میں ایک مرد امام بننے کے لیے صف سے آگے نکل کر کے کھڑا ہوگا، اور اس امام کے پیچھے 2 مرد کھڑے ہوں گے، اور ان 2 مردوں کے پیچھے ایک عورت یا چند جو عورتیں ہیں وہ عورتیں صف لگا کر کے کھڑی ہوں گی۔ اور اگر ان کے ساتھ بچے بھی ہیں تو پہلے امام، پھر مردوں کی جماعت، پھر بچوں کی صف، یعنی پہلے امام، پھر مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، اور پھر عورتوں کی صف ہوگی۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہوئے صف بندی کا اہتمام کریں۔ صف آپ نے لگا لی۔ صف لگانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لے گا، اور ہاتھ باندھنے کے بعد دعا پڑھے گا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہ والی دعا ثنا، یا اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا، یہ والی دعا۔ ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھے گا۔ پھر امام تکبیر تحریمہ کے بعد، دعائے ثنا کے بعد 7 زائد تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کرتے ہوئے 7 زائد تکبیر کہے گا۔ ان تکبیروں میں اگر کوئی رفع الیدین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، کچھ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کا رفع الیدین کرنا نہیں ملتا ہے، لہذا اگر کوئی رفع الیدین تکبیروں میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے اور دعائے ثنا پڑھے، پھر ہاتھ باندھے 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ جب 7 مرتبہ تکبیر تحریمہ کے بعد کی زائد تکبیریں کہہ لے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ اعلیٰ پڑھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ یا سورہ قاف پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ یا سورہ قاف پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یا سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ صورتیں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو ان دونوں میں سے کوئی یاد نہیں ہے تو جو بھی یاد ہو سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ پڑھ لے۔ اس کے بعد رفع الیدین رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر رکوع سے جب اٹھے الیدین کرے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائے۔ سجدے میں وہی سجدے کی دعا جو مختلف دعائیں سکھلائی گئی ہیں، ان مختلف دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لے، یا سب سے آسان جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھے اور سجدے کے درمیان کی دعا، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا پڑھے، یا اس طریقے کی جو دعا کچھ الفاظ کی تبدیلوں کے ساتھ آئی ہے اس دعا میں سے کوئی بھی دعا پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے میں دعا پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے اور دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سجدے سے اٹھ کر کے تھوڑا سا بیٹھ کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور پھر 5 تکبیر
کہے جسے تکبیر زائد کہا جاتا ہے، 5 تکبیر کہے اور پھر بسم اللہ کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑھ لے۔ وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یاد ہے تو پڑھ لے، نہیں تو جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اپنی پہلی رکعت کی طرح نماز مکمل کرے، اور دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد جو دعائیں یاد ہے وہ دعا پڑھے۔ اللہم انی ظلمت نفسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سکھلائی تھی، یہ دعا پڑھنا چاہے یہ دعا پڑھ لے، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اور اپنی آخری زندگی تک پڑھتے تھے، یہ بھی دعا پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو دعائیں یاد ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد دائیں جانب اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام پھیریں۔ یہ نماز عید کا مکمل طریقہ ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب تکبیر زائد کہیں اللہ اکبر، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، تو ان دونوں یعنی 12 زائد تکبیر کہنی تو سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہر 2 تکبیر کے درمیان کچھ پڑھنا کیا یہ ثابت ہے؟ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جو سنن بہقی کے اندر صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکبیر زائد کہتے تو تکبیر زائد کہنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اتنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہتے۔ مثلا تکبیر زائد شروع کی، پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، پھر پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہتے، پھر دوسری تکبیر کے بعد اتنا کہتے، پھر تیسری تکبیر کہتے، یعنی 7 تکبیر میں وہ اس طریقے سے پڑھتے۔ لہذا اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صحابی رسول کا عمل ہے اور صحیح سند سے مروی ہے۔ محترم ناظرین، جو میں نے نماز کا طریقہ 7 اور 5 تکبیر کے ساتھ بیان کیا، یہی طریقہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے تھے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے موجود ہیں، یعنی نماز تو ویسے ہی پڑھے گا، تکبیرات میں صحابہ اکرام کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام کچھ تکبیرات زیادہ کہتے تھے، کچھ تکبیرات کم کہتے تھے، کبھی 6 تکبیرات کہہ دیا، کبھی 7 تکبیر کہہ دی، کبھی دونوں رکعت میں اس طریقے سے مختلف طریقے سے صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام عیدین کی زائد تکبیرات کے متعلق اختلاف کرتے تھے، یعنی عیدین کی زائد تکبیرات میں ان کے ہاں اختلاف ہے، اور امام احمد کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی سب میں سے کسی ایک پر عمل کر لے تو جائز ہے۔ ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو بھی صحابی کے عمل پر آدمی عمل کر کے صحابہ کے طریقے پر عیدین کی نماز پڑھ لے تو اس کی عید کی نماز ہو جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا عیدین کی زائد تکبیرات کے متعلق اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب پر عمل کرنا جائز ہے، لہذا کوئی شخص صحابہ اکرام سے منقول عمل کے مطابق کسی اور تعداد میں تکبیرات کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی بات امام ابن عثیمین یا علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے طریقے پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل موجود ہے اس عمل کی مطابقت کوئی کرتا ہے تو یہ اولا، بہتر اور افضل ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی موجودگی میں صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر کے نبی کے عمل کو اولیت دی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فوقیت دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسوہ ہمیں مل رہا ہے تو پھر ہم صحابہ کا اسوہ چھوڑ کر کے نبی کے اسوہ پر ہی عمل کریں، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، اسی کو اولیت دی جانی چاہیے۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی عید کی نماز میں صفوں کو لگائیں، صف بندی کریں، عید کی نماز نبی کی سنت کے مطابق ادا کریں اور کسی قسم کا اختلاف نہ کریں۔ اگر کوئی شخص 7 اور 5 سے زائد یا 7 اور 5 زائد تکبیرات سے کم تکبیرات کہتا ہے یا کچھ زائد تکبیرات کہتا ہے تو اس میں اختلاف نہ کریں، اتحاد کا ثبوت دیں۔ اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے جس پر بھی عمل ہو جائے، صحابہ کا بہت سارا طریقہ موجود ہے، جس پر بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اولیت دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، تو یہ بہت بہتر ہے، افضل ہے اور نبی کی سنت کی مطابقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالی اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو عید الفطر کے موقع سے اپنے تہوار کو اسلامی طریقے سے اپنانے، اسلامی طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ایک کر دے، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اے اللہ اسی لگن سے ہمیں رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہم اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہیں، عید الفطر کی بدھائی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے صالح اور نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات چاند ہونے کے بعد برابر پڑھتے رہیں، نبی کی یہ سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔